ہمارے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے حق کے لیے جمہوری طریقے سے ایک احتجاج کر رہے تھے، جس پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس پر آنسو گیس کے شیل ہوئے تھے۔ جس سی ایم کے اوپر خود دہشت گردی اور انتہا پسندی کے پرچے ہوں اور قتل کے پرچے ہوں، وہ ایپیکس کمیٹی کو چیئر کر رہے اور بتا رہے کہ میں امن و امان کیسے قائم کر سکتا ہوں، اس پہ تو آپ خود سوال نشان ہیں۔ بہت بڑا افسوسناک واقعہ پرسوں یہاں پر ہوا، جہاں پر ہمارے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے حق کے لیے جمہوری طریقے سے ایک احتجاج کر رہے تھے، جس پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس پر آنسو گیس کے شیل ہوئے تھے۔ یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد پر ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوا یا آنسو گیس کے شیل ہمارے اوپر لگے، تو یہاں پر تو انہوں نے کسی کی رہائی کے لیے تو نہیں، ناجائز مطالبات تو نہیں تھے، وہ صرف صوبائی حکومت کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ہمارے بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں گے، ان کو فنڈز دیے جائیں گے، ان کو جو ہے سہولیات دی جائیں گی، وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ اس لیے وہ اپنے جمہوری حق کے لیے وہ کوئی مسلح نہیں تھے، ان کے پاس آنسو گیس کے شیل نہیں تھے، ان کے پاس بندوقیں نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں، سرکاری مشینیں تھیں جو آپ کے اوپر کوئی حملہ آور تھے۔ ایک جمہوری حکومتوں میں ایک پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، جس کے اوپر لاٹھی چارج کیا، جس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور میں نے انشاءاللہ تعالی اعلان کیا کہ بہت جلد میں ناظمین کا کنونشن گورنر ہاؤس میں کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کے حق کے لیے انشاءاللہ ہم لڑیں گے، ان کو جو سہولیات چاہیے ہوں گے، چاہے ان کو عدالتوں میں وکلاء چاہیے ہوں گے یا جو چیز جس فورم پہ بھی چاہیے ہوں گے، چاہے پارلیمنٹ میں سپورٹ چاہیے، ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم ڈیٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا کنونشن جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوگا ان ناظمین کا، ان کے حقوق کے لیے، اور ہم ان کو بتائیں گے، ہم ان حکومت کو بتائیں گے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم آپ سے کوئی اور چیز ڈیمانڈ کریں، جو آپ نے کہا تھا، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اے سی آر جو ہے وہ ڈی ایس پی کی اور اے سی کی جو ہے وہ ہمارے ناظمین لکھیں گے، تو ان کے تو ماتحتوں نکل ان کے اوپر لاٹھی چارج اور جو ہے وہ ڈنڈے برسائیں اور آنسو گیس شیل بجائیں، تو یہ جمہوری حکومتوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اوروں کے لیے بھی وہ چیز تجویز کریں جو اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ایک خبر تھا۔ یہاں پر ابھی گفتگو کرتے ہوئے دوستوں نے کہا کہ ڈائلاگز ہو رہے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ڈائلاگز کا جس صوبے میں رہتا ہوں، اور جو میرا کیونکہ جو ان کے بانی چیئرمین وہ میرے پڑوسی بھی ہیں، میاں والی کے اور میں ڈیر اسماعیل خان کا ہوں، جو میرا تجربہ ان کے ساتھ ہے، مجھے اس میں جو ہے کوئی میں دعا گو ہوں بس یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہمیشہ یہ یو ٹرن کے عادی ہیں، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا موڑ آئے گا کہ فوراً یو ٹرن مان لیں گے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک اچھی حکومت نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ ان کو آپس میں بٹھایا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگز کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، ہمیشہ پارلیمنٹری فورم ہے جہاں پر مسئلے حل ہوتے ہیں، سڑکوں پہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو سال بعد یا کچھ سالوں بعد پتہ چلا کہ ہاں اسی فورم پہ ہم نے پہلے بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو اور اپوزیشن کو اس وقت بٹھایا، لیکن اس وقت انہوں نے پھر ایک ایسا ایونٹ کیا 9 مئی کا جو سب کے سامنے تھا، جس طریقے سے ہوا، اس کے بعد مذاکرات نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر حکومت مذاکرات کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خوشائند بات ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگز ہونے چاہیے، لیکن مجھے خدشات بہت ہیں اس کے اوپر، لیکن میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جس میں ڈائلاگز جو ہیں وہ سبوتاج ہوں۔ لیکن اگر ڈائلاگ اس صورت پہ ہو کہ آپ کو این آر او ملے گا، این آر او نہیں مل سکتا، این آر او کا جو ہے ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتوں نے بتانا ہے کہ بانی چیئرمین نے یا جس نے جو کام کیے ہیں، جو کرتوت کیے ہیں، ان پہ اس کو سزا ہونی ہے یا ان کو جو ہے ضمانت ہونی ہے، وہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ حکومت نے یا کسی شخصیت نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو این آر او ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ یہ میری گزارش تھی، میرے خواہش ہے، میری جو ہے وہ دعا ہے۔ اس وقت جو ہے صوبے کا جو ہے اس وقت امن و امان کی سچویشن، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، اتنی خوش آئند نہیں ہے۔ جنوبی اضلاع ہوں یا باقی علاقے ہوں، آپ کے سامنے جس طرح امن و امان کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے۔ میں تو ہمیشہ صوبائی حکومت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ امن و امان قائم کرنے میں اتنے سنجیدہ ہیں تو آپ جائیں بنو میں، ڈی خان میں کیبنٹ کی میٹنگ کریں، وہاں پر لے کے جائیں تمام افسران کو، وہاں پر بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں، چاہے کوہاٹ ہو، چاہے بنو ہو، چاہے ڈی خان ہو، اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے سب کے سامنے۔ آپ میڈیا شاید نہیں دکھاتے ہوں، لیکن رات کو ہمیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں روڈ بلاک کر دیا گیا، یہاں پر جو ہے وہ ناکہ دے دیا گیا ہے، فلاں جگہ پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ پر یہ چیز۔ ٹھیک ہے، نیشنل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ اس پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپ سے تو پابندی نہیں ہے۔
آپ کو بھی اپنے نمائندے بتاتے ہوں گے کہ ڈی خان ٹانک کی کیا پوزیشن ہے. اس وقت وزیرستان کی عدالتیں ٹانک اور ڈی خان شفٹ ہو چکی ہیں, وہاں سے لوگوں کو ڈی خان آنا پڑتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, سچویشن ہے جو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امن و امان جو ہے وہ ہے. اور لیکن مجھے ایپیکس کمیٹی بھی بہت بڑا اعتراض ہے. ایپیکس کمیٹی پہ میرا ریزرویشن یہ ہے کہ ہماری جو نمائندگی وہاں پر کرتے ہیں, سی ایم صاحب کرتے ہیں, وہ تو امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی سنجیدہ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ان لوگوں کو لے کے آئے تھے. ان لوگوں کا بات تو ان لوگوں نے کیا تھا. تو آج وہ جا کر اسلام آباد میں ایپیکس کمیٹی میں کیا پکچر. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر لیڈر آف دی اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے, تاکہ اپوزیشن لیڈر بھی بتائے کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے. جس سی ایم کے اوپر خود دہشت گردی اور انتہا پسندی کے پرچے ہوں اور قتل کے پرچے ہوں, وہ ایپیکس کمیٹی کو چیئر کر رہے اور بتا رہے کہ میں امن و امان کیسے قائم کر سکتا ہوں. اس پہ تو آپ خود سوال نشان ہے. لہٰذا وہاں پر لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ دونوں چیزوں کے, پارلیمنٹ کی اور پورے صوبے کی نمائندگی ہو. اگر وزیر اعلیٰ ایک طبقے کی نمائندگی, ایک جو ہے پارلیمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہے, تو ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی نمائندگی کر رہا ہے. اپوزیشن لیڈر پلس لیڈر آف دی ہاؤس جب اکٹھے ہوتے ہیں تو صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے. لہٰذا یہ صوبے کی آدھی نمائندگی میں سمجھتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن کا نہ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا وہاں پر ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ ایکچوئل پوزیشن بھی بتائے کہ یہ چیزیں ہمارے صوبے میں غلط ہو رہی ہیں, تاکہ اسلام آباد کے لوگوں کو اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے صوبے میں کیا کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں. 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے ہوا تھا, اور آپ نے دیکھا تھا اس صوبے میں میڈیا کے دوستوں نے, سیاستدانوں نے, یہاں پر سول سوسائٹی نے, پاکستان کی فوج نے, پولیس نے, یہاں تک کہ پی ایس کے بچوں نے بھی شہادتیں دیں, اور امن کے لیے ہم نے اس صوبے میں بڑی قربانیاں دیں. ایک 100% تو نہیں تو 90% ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, اور آج وہ صوبہ اس قسم کے دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے. تو اسے کسی نہ لی ہے, کسی اور کی حکومت تو نہیں تھی, انہی کی حکومت تھی. آج ہمارا صوبہ, آج آپ جائیں جنوبی اضلاع میں, آپ اپنے نمائندوں سے ذرا فون پہ بات کریں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. آپ دیکھیں سوات میں جس طریقے سے مس ہینڈل ہوا, ہمارے جو ڈپلومیٹس آ رہے تھے. آج مجھے بتائیں کسی ڈپلومیٹ کو, کسی فارنر کو آپ کے صوبے میں آنے کی اجازت ہے؟ ایک این او سی نہیں ملتی کسی کو آنے کی. تو ترقیاتی کام کیسے ہوں گے اگر انٹرنیشنل ڈونرز یہاں پر نہیں آئیں گے, ایمبیسڈرز یہاں پر نہیں آئیں گے, این او سی نہیں ملے گی, تو وہاں پر آپ ترقیاتی کام کیسے کریں گے؟ تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب وہ لوگ نہیں آ سکتے, این او سی نہیں مل رہی ہے, تو مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے. اور جو خراب ہے تو یہ سب کے سامنے ہے. اور کبھی بھی آپ بتائیں کہ کبھی بھی آپ کی صوبائی اسمبلی میں یا کابینہ میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ کبھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. لہٰذا جو ہے آپ بہت جلدی میں لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی, یہ کہتے ہیں کہ فوج کو صوبے سے نکال دیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس چیز کا متحمل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہماری پولیس بہت بہادر ہے. کیا ان کے پاس وہ اسلحہ, وہ گیجٹس ہیں؟ ہمارے سی ایم صاحب اتنے نان اویئر ہیں یا اویئر ہے, کیا بولوں میں, ان کو پتہ ہے, جو کہتے ہیں کہ 1% آف NFC ایوارڈ جو ہمیں ملا تھا وار آن ٹیرر پہ, اس پہ آج تک مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, اور صوبائی اسمبلی میں اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں 500 ارب ہمیں ملے ہیں. تو 500 ارب کدھر گئے ہیں؟ اگر 500 ارب ہمارے پولیس پہ خرچ ہوتے, ان کو گیجٹس ملتے, ان کو اسلحہ ملتا, ان کو بلٹ پروف گاڑیاں ملتی, ان کو لیبز ملتے, آج آپ ان کو ویل ایکوپ کرتے. اب آج سی ایم صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ 500 ارب روپے میں کہاں چلے گئے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں, اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ان کو چلتا کریں, ہم ایک جمہوری پارٹی کے لوگ ہیں, ہم اس طریقے سے کسی کو چلتا نہیں کہتے کہ آپ کہیں کچھ چلتا کر دیں, یا آپ کہتے ہیں گورنر راج لگا دیں یا اسمبلی, تو اس کا اپنا ایک پروسیس ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں ان کو بھی لوگ دیکھیں کہ انہوں نے جس قسم کے طریقے سے آئے ہیں, اور یہ اس وقت پورے صوبے میں اور پشاور میں جو باتیں چل رہی ہیں, جو بڑے انصاف کے طلبگار تھے, جو کہتے ہیں ہم بڑے انصاف کرتے ہیں, کرپشن کی کہانیاں کہاں پر مشہور نہیں ہیں, TMAs کی لوٹ مار کہاں پر نہیں ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کدھر کیا چیزیں بیچی جا رہی ہیں, کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اب تو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر تو بہت پریشر ہے کہ ہمارے 2 CM ہو گئے ہیں. ایک ڈیفیکٹو CM ہے جس کو ہم اوریجنل CM کہتے ہیں, اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں, اور ہمارے CM پہ بھی بوجھ, ہمیں ان کے احساس ہے, ان کے پریشر کا, ان کے جو ہے وہ ذہنی سراب کا, کیونکہ ان کے اوپر جو CM ایک اور آ گئی ہیں, وہ ان کو جو ٹینشن دیتی رہتی ہیں, اس کا بھی ہمیں احساس ہے. ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں.